السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی خیر و برکت میں رکھے، اپنی رحمتوں میں، عافیت میں، سلامتی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کے شر سے اور اس دور کے فتنوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان محبتوں کا سفیر ہے، رحمتوں کی سبیل ہے۔ رمضان کے آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کی رغبت بڑھا دی جاتی ہے، بدیوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے۔ رمضان کا موسم انسانوں کے لیے کس قدر خیر اور بھلائی والا ہے۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رمضان کی آمد انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق جگا دیتی ہے۔ رمضان کی آمد کی وجہ سے محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھتے ہیں، پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پاتے ہیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے ہم دیدہ و دل وا کیے بیٹھے ہیں۔ رمضان کی آمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے استقبال کرتے تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دینا۔ اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے جس کی آمد پر سب سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے رب کی طرف نظریں لگانا ہے، اور چاند دیکھنے کی دعا۔ ایمان والا چاند دیکھتا ہے تو بے اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاند کو بنانے والا ہے، وہ جو اس کا نظام چلانے والا ہے، اس کو پہچان کر مومن پکار اٹھتا ہے: یا اللہ، تو آنے والے مہینوں کو برکتوں کے حصول کا مہینہ بنا دینا۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکیوں کو پلان کر لیجئے۔ اس مہینے میں نیکی کے کون کون سے کام ہیں جو آپ کریں گے؟ نیکیوں کی وجہ سے ہی تو اس مہینے میں رونق لگتی ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ۔ استقبال کیجئے، خوش آمدید کہیے: مرحبا رمضان۔ وہ وقت آ گیا، گھڑیاں آ گئیں، وہ موسم آ گیا جس موسم میں مغفرت ہوگی، رحمت ہوگی، جہنم کی آگ سے آزادی ہوگی۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کا نزول انسانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن انسانوں کو
کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ 610 تھی جب قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا۔ پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور 23 سال کی مدت میں نزول قرآن پایہ تکمیل کو پہنچا۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے میں نازل ہوا۔ حالات کی مناسبت سے 23 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوتا رہا۔ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن مجید شک سے پاک یقینی علم والی کتاب ہے، جبکہ انسانی علوم کی بنیاد مفروضوں پر ہوتی ہے۔ شک و شبہ سے پاک ہونے کی وجہ سے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ یہ نفع مند علم ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں، اور وہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن آسان ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے مہربان رب نے اسے آسان کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، انسانوں کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، معزز ترین ہستی کا کلام بھی معزز ہے۔ رب العزت نے فرمایا، انہو لقرآن کریم، یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ قرآن مجید بڑی شان والا ہے، اس میں تاریخی حقائق ہیں، احکامات ہیں، آنے والے وقت کی خبریں ہیں، اس کی ہر بات حق کی بنیاد پر ہے۔ قرآن مجید کی بات کو کوئی صدیوں میں غلط ثابت نہیں کر سکا۔ یقیناً قرآن مجید کی شان عظیم ہے۔ رب العزت نے فرمایا، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ابہام نہیں، اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کی ہر ایک آیت واضح ہے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ رب العزت نے فرمایا، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، ربانی علم ہے جو دو ٹوک ہے، اس کی باتیں قابل فہم ہے۔ رب العزت نے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ قرآن مجید میں کوئی کجی نہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانا ہے، ان کو فطرت کے مطابق زندگی بسر کروانا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اجر پا سکیں اور اس کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں سادہ اور پختہ احکامات دیے ہیں جس میں کوئی کجی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون،
یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ قرآن حکیم اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ کا کلام جو عربی زبان میں نازل ہوا، رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انسان ایک دوسرے کی باتوں کو تبھی سمجھتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنے کے لیے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کے نزول کا مقصد انسانوں کی خیرخواہی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لازم ہے کہ انسان اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کی ذمہ داری بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے مثال دی ہے کہ اگر پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی قرآن اتار دیا گیا ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ تمام صفات قرآن مجید کی ہیں جو رمضان میں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت قرآن اور دورہ قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ یہ بخاری کی 3554 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کرتے تھے۔ اب بھی رمضان کے لیے دورہ قرآن کو پلان کر لیجئے۔ اور سلف صالحین رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ جب رمضان کا آغاز ہوتا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ان کے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے گونج اٹھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ
رمضان میں صرف قرآن کے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ درس و تدریس اور فتاویٰ دینے سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کریم رمضان المبارک سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مومن ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں اللہ والی زندگی گزاری، تو وہ پکار اٹھتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لیں۔ جب وہ جنت کے بارے میں پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ جب وہ جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے تو کہتا ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اس طرح قرآن کریم اس کے لیے ایسی کتاب بن جاتی ہے جس میں وہ جیے، جس سے وہ اپنی زندگی کے لیے فکری غذا حاصل کرے، جس کی تلاوت کرتے ہوئے رب کریم سے توبہ کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ رمضان نزول قرآن کی سالانہ یاد منانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کریم نزول قرآن کریم کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کی عظیم نعمت کی سالانہ یاد منانے کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کی یہ یادگار تقوی، ہمدردی و غمخواری، صبر اور شکر گزاری، ذکر الہی، تسبیحات، دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی یادوں میں منائی جاتی ہے۔ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ پاک ہے، وہ انسانوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قرآن کے مشن پر ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مشن یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، دوسری یہ کہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا، اور تیسری یہ کہ قرآن مجید میں انسانوں کا ذکر ہے، اور چوتھی یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن ایک مشن ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کا مشن کیا ہے؟ یہ وہی مشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ یہی مشن پوری امت کا ہے۔ وہ مشن صرف اور صرف ایک ہے، قرآن مجید کے پیغام کو ہر دور میں، ہر علاقے کے لوگوں اور ہر قوم تک پہنچاتے رہنا، ہر نسل میں اسے جاری رکھنا، یہاں تک کہ قیامت تک اس امت کے ہر فرد نے قرآن کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ یہی اس امت کا مشن ہے، یہی اس امت کا اصل فریضہ ہے، یہی اس امت کی سعادت ہے۔ امت مسلمہ کو قرآن پہنچانے کا کام ہی فلاح و سعادت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا پیغام پہنچانا آپ کا مشن ہے، میرا مشن ہے، ہماری نسلوں کا مشن ہے۔ اس پیغام کو مرد بھی پہنچائیں گے، عورتیں بھی پہنچائیں گی، بوڑھے بھی پہنچائیں گے، بچے بھی پہنچائیں گے۔ جب قرآن مجید کا پیغام پہنچانا پوری امت کا مشن ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بھاری ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، اس کے لیے سب سے پہلے خود قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں
وہ اس کے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو کم ہی سمجھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بنیادی عربی زبان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن مجید کا پیغام سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ترجمہ قرآن، آسان تفسیر کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود قرآن کو درست انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، تجوید القرآن۔ اور دوسرا کام ہے قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ کام کرنے ضروری ہیں۔ قرآن مجید کی بڑے پیمانے پر اشاعت میں حصہ لینا۔ کیا آپ حصہ لے رہے ہیں؟ اس برس آپ نے قرآن مجید کی اشاعت میں کتنا حصہ ڈالنا ہے؟ قرآن مجید کو تحفے کے طور پر پہنچانا یہ دوسرا بڑا کام ہے۔ اس بار آپ کتنے قرآن مجید دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، دور دراز کے علاقوں میں، کسی لائبریری میں، کسی ہاسٹل میں، کسی ہاسپٹل میں، پبلک اسپاٹس پر، کہیں بھی جہاں لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کو والدین کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے لیے خود خریدنا مشکل ہو۔ قرآن مجید کے ترجمے کو عام کرنے کے لیے ترجمہ قرآن کو دور دراز علاقوں، مثلاً دیہاتوں میں اور ان علاقوں میں جہاں تک کنوینس مشکل سے پہنچتی ہے، ان علاقوں تک پہنچانا، اور اس کی تفسیر کو عام کرنے کے لیے آسان تفسیر قرآن کو دور دراز علاقوں اور لوگوں تک پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ پھر قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ناظرہ قرآن سینٹرز بنانا اور ان کو آباد کرنا ہمارا مشن ہے، اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے تحفیظ القرآن سینٹرز بنانا اور ان کو آباد کرنا ہمارا مشن ہے۔ پھر قرآن مجید سے تعلق بنانے اور اس سے محبت کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید لکھوانے کی مہم میں حصہ لینا ہمارا مشن ہے۔ اس مقصد کے لیے والقلم کے نام سے گروپ بنانا، بچوں کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مہم چلانا اور اس میں خود بھی بھرپور حصہ لینا اور دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرنا یہ ہمارا مشن ہے۔ آپ اس بار پلان کیجئے، کیا آپ نے قرآن مجید کو عمدہ انداز میں پڑھنا سیکھ لیا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر پہ کسی کو ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ کیا آپ ناظرہ قرآن مستقل بنیادوں پر پڑھانا چاہتے ہیں؟ نزول قرآن کے مہینے میں آغاز کر لیجئے۔ اور کیا آپ کے قریب تحفیظ القرآن سینٹرز ہیں؟ کیا آپ ان سینٹرز کی آباد کاری کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں؟ کیا حفظ سینٹرز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ارد گرد کہیں تحفیظ القرآن سینٹرز بنانے کے لیے خود ایفرٹ کریں یا لوگوں کے ساتھ تعاون کریں؟ کیا آپ قرآن مجید کو لکھوانے کی مہم میں حصہ لینے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ کیا آپ والقلم کے نام سے کوئی گروپ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں مہم چلانا چاہتے ہیں، اس میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں؟
کیا دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کر لیجئے۔ پھر قرآن کا مشن اپنانے والے قرآن مجید کی تعلیم کے مراکز بناتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ اس مشن کا حصہ ہے قرآن مجید کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے فری ریسورس کے طور پر ای لائبریریز میں رکھوانا، اور قرآن مجید سیکھنے والوں کو اسکالرشپس دینے کا اہتمام کرنا۔ کیا آپ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اسے فری ریسورس کے طور پر ای لائبریریز میں رکھوائیں گے؟ اور کیا آپ کسی کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے اسکالرشپس دینے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے پلان کر رہے ہیں؟ کیا آپ خود کسی کی مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خود کسی کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ پھر قرآن کے مشن میں ہے اسکولز، کالجز میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہر طالب علم تک قرآن پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا، قرآن مجید ترجمہ قرآن کے پارے، تفسیر قرآن کے پارے اسکولز اور کالجز تک خود پہنچانا، اور جو لوگ اس مہم کو لے کر چل رہے ہوں ان کا ساتھ دینا۔ کیا آپ نے اس بارے میں پلان کر لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کر لیجئے۔ پھر قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا، خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانے کے لیے انتظامات میں حصہ لینا ارادہ کر لیجئے کہ اب سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور اس کے لیے انتظامات میں حصہ بھی لینا ہے۔ پھر تلاوت قرآن کے قومی اور بین الاقوامی مقابلے کروانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن مجید کو آسان انداز میں سکھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے ان میں اپنا حصہ ڈالنا، خاص طور پر آن لائن، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے کوششیں کرنا۔ یہ کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ آن لائن سکھانے کے لیے آپ دوسروں کو ترغیب دلائیے۔ سوشل میڈیا پر جو پروگرامز آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں آگے بڑھ کر لوگوں سے شیئر کیجیے۔ پھر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چینل کوشش کر رہے ہیں ان کی خود مالی معاونت کرنا اور دوسروں کو ترغیب دلانا، اور جو ادارے کوششیں کر رہے ہیں ان سے تعاون کرنا۔ کیا آپ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا ہے؟ اور قرآن مجید کے مراکز میں سے کسی مرکز سے وابستہ ہونا۔ جب آپ وابستہ ہو چکے اب آپ اس مشن میں شامل ہو جائیے، اب آپ اس کے باقاعدہ ممبر بن جائیے، قرآن مجید کے خدمت گار بن جائیے، اس کے لیے قرآن والنٹیئر بن جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود بھی قرآن حکیم کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر بار، ہر جگہ، ہر مقام پر، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسلامی تعلیم کے اداروں میں، مارننگ، ایوننگ، ویکینڈ پہ، جہاں ویکلی کلاسز ہوں، جہاں کسی بھی اعتبار سے کوئی سلسلہ جاری ہو، یا اپنے گھروں میں، ہاسپٹلز میں، آپ جس جگہ جس مقام پر ہیں ہر جگہ رمضان کی فضیلت لوگوں کے سامنے رکھیے، روزوں کے احکامات انہیں سمجھائیے، اور اداروں میں
باقاعدہ طور پر اس کی سلاٹس رکھیے اور رکھوائیے تاکہ لوگ اسے سمجھنے کے قابل ہوں اور رمضان کو فیسٹیول کے طور پر منا سکیں۔ اور اس کو فیسٹیول کے طور پر منانے کے لیے ضرور ایسے کارنرز بنائیے، اداروں میں بھی اظہار کیجیے اس بات کا، خوشی کا اظہار کیجیے، ایسی چھوٹی چھوٹی لائٹس لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، ایسے میسیجز لگا لیں نوٹس بورڈز پر، سٹینڈیز پر، یا کسی بھی فارم میں جس سے پتہ چلے در و دیوار سے بھی۔ اور اسی طرح آپ کے اپنے کردار سے بھی آپ ایسے بیجز لگا سکتے ہیں جیسے رمضان کریم، آئی لو قرآن۔ یہ بیجز دوسروں کے لیے میسیجز بن جاتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان کی یاد دلاتی ہیں، جیسے رمضان اور غیر رمضان میں قرآن والنٹیئر کا بیچ لگانا، قرآن والنٹیئر کی جیکٹ پہننا، یہ سب فیسٹیول بنانے کے لیے ہے، لوگوں کو اس طرف رغبت دلانے کے لیے ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رمضان کو بہترین طریقے سے منائیں۔ میں تمام اساتذہ سے اور تمام اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتی ہوں، رمضان کو بھرپور طریقے سے منائیے، اپنے اداروں میں بھی، گھروں میں بھی، جس مقام پر آپ ہوں، پورے معاشرے میں رمضان کی آمد پر رمضان کی خوشیاں نظر آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اپنی عافیت اور سلامتی میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ برکتوں والے مہینے میں ہمیں نیکیوں کی رغبت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو نیکیوں سے بھرپور روزے بنا دیں، آمین ثم آمین۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں بڑا خاص مقام عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جس کو بادشاہ کائنات نے اپنے آخری پیغام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رمضان کی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ تمام راتوں سے افضل قرار پائی، اس کا نام لیلۃ القدر قرار پایا۔ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں، اور یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو
اپنی آسمانی کتابوں کے، اپنی وحی کے نزول کا مہینہ بنا دیا۔ اس بات سے اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ سیدنا واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان وانزلت التوراۃ لست مزین من رمضان والانجیل لثلاث عشرۃ خلت من رمضان وانزل الفرقان لاربع وعشرین خلت من رمضان۔ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات رمضان کی چھٹی رات کو، انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو اور قرآن مجید رمضان کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان عام مہینوں سے کس قدر مختلف ہے کہ اس مہینے کی آتے ہی، اس کا آغاز ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور انسان کو گناہوں پر آمادہ کرنے والے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں کس دیے جاتے ہیں۔ اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہاں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یقیناً رمضان وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ، جس کے روزے ایمان اور اخلاص سے نیت کے ساتھ رکھنے کو رب العزت نے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں قیام اللیل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ قیام اللیل کرنے والوں کے گناہ
بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جنہیں قیام اللیل نصیب ہوتا ہے، جن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان سے رمضان تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پانچوں نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہوں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 552 نمبر پر۔ اور رمضان کی یہ فضیلت بھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے جو رب رحمان نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ و برسولہ و اقام الصلاة و صام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ جہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ بخاری کی 2790 نمبر روایت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔